بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گرانی صاحب, وہ جو کافی دنوں سے انتظار تھا آئی ایم ایف کی اسٹاف رپورٹ کا, وہ آ گئی ہے ماشاء اللہ, اور اس میں دو بڑے امپورٹنٹ اسٹرکچرل بینچ مارک ہیں. ایک جو نیا قرضہ ہے اس کے متعلق جی, یہ جو ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کا $7 بلین کا لون اپروو کیا ہے جو 3 سال کے لیے ہے, اس کی ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے ریلیز کر دی ہے. اس رپورٹ کے اندر کافی سارے اسٹرکچرل بینچ مارک ہیں. میں 3 کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو جن کا تعلق لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ ہے. ایک تو سردیاں آ رہی ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی دسمبر میں اوگرا جو ہے وہ ایک نوٹیفائی کرے گا گیس کا ٹیرف, اور گیس کا ٹیرف جنوری سے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. گیس کا ٹیرف بڑھایا جائے گا, گیس کی قیمتیں بڑھیں گی مزید. اللہ, سردیوں میں یہ لوگوں کو ایک یہ میں بتا رہا ہوں نچوڑنا ہے نا یار, اب سردی آ گئی ہے. دوسرا بڑا امپورٹنٹ حکومت پاکستان نے ایگری کیا ہے اس آئی ایم ایف کے قرضے کے تحت سول سروسز ایکٹ جو ہے اس کو امینڈ کیا جائے گا, اور یہ جو سرکاری پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ملازمین, ان کا ایسٹ ڈکلیریشن کو ضروری قرار دیا جائے گا. یہ ابھی بھی ضروری ہے, ان کو ان کی جو وہ ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے, لیکن اب سول سروسز ایکٹ کو امینڈ کرنے کی بات کی ہے آئی ایم ایف نے, تاکہ یہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن یہ ساری بات جو ہے وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے تحت آ جائے. تیسری امپورٹنٹ بات سر, یہ جو اسپیشل اکنامک زونز کے انسینٹیوز دیے ہیں ہم نے, جس میں خاص کر یہ چائنا کے اکنامک زونز آنے والے ہیں, بالکل ٹیکس ایگزمپشنز ہیں اور بہت ساری ریبیٹس اور چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے سر, ان کو ہم نے 2035 تک ختم کرنا ہے, تو ان کو فیز آؤٹ کرنا پڑے گا ہمیں. چلیں اللہ کرے 2035 تک پہلے لگ جائیں, آپریشنل ہو جائیں, پھر آپ ختم بھی کر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی زبردست آپ نے بات کی. کیا ملک ہے یار, کیا اس ملک کے ادارے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے ہمارے جو اکنامک زونز ہیں, پہلے وہ 10 تھے یہ چائنا والے, پھر 8 ہوئے, پھر وہ 4 ہوئے. یہ 2014-15 سے اس پہ بات ہو رہی ہے. آج 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھی آپریشنل نہیں ہے. رشکئی پہ کافی سارا کام ہو چکا ہے, لیکن اس میں جو آپریشنل نہ ہونے کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے, وہ ٹیرف نیپرا نے ابھی تک ڈٹرمن نہیں کیا کہ جو بجلی وہاں پہ پیدا ہوگی, کیپٹیو پاور کی وہ بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے کیا جو ہے وہ بات کی جائے گی. اچھا, ایک آخری بات مجھے اور بھی کر لینے دیں, وہ ضروری ہے. کیپٹیو پاور کا جو ہے اس کے لیے جو گیس ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جا رہا ہے. گیس ان کے لیے جائے گی نہیں, اور یہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ ہے. چلیں ایسی جی تو ایک دور کی بات ہے نا, پہلے تو وہ آپریشنل ہوں گی, پھر ان پہ جو بھی وہ آپ نے کہا ہے جی کہ ایگزمپشن, اصل میں چائنا کو روکنا بھی ہے نا, کرٹیل کرنے کی پالیسی ہے لانگ ٹرم. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ کریں, اس میں کہ بجلی بھی شامل ہے, اس پہ کیا؟ بجلی کا تو ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جولائی میں ٹیرف بیس لائن ٹیرف بڑھ گیا. ابھی اس میں کوارٹرلی جو ٹیرف ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ ہوں گی. اصل میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جنریشن کاسٹ ہے اس کو ریکور کریں آپ, یعنی جتنی آپ کی جنریشن کاسٹ بن رہی ہے اتنی آپ کا الیکٹریسٹی ٹیرف جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو وہ منتھلی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ یہ تو بڑھانی پڑے گی. اور سول سروس ریفارمز کا جو آپ کہہ رہے تھے, سول سروسز ایکٹ, اس میں کیا چاہتے ہیں وہ؟ اس میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ایسٹ ڈکلیریشن ہے جو ایف بی آر سول سرونٹس کی پبلک آفس ہولڈرز لکھا ہوا ہے, ویسے وہ اس میں ویسے پولیٹیشینز بھی آ جاتے ہیں, سارے آ جاتے ہیں. ان سب کو کے لیے وہ لازمی اور مینڈیٹری قرار دے دیا جائے کہ وہ ایسٹ ڈکلیریشن مینڈیٹری ہو ان کے لیے کرنا. ابھی ہے, لیکن ابھی پرابلم یہ ہے کہ اس کو پبلکلی نہیں شیئر کی جاتی اس کی ڈیٹیلز, تو اب اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
IMF کے جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کسی طرح کی کوئی ٹیکس ایمنسٹی، کوئی ٹیکس کریڈٹ، کوئی کنسیشن، کوئی ایگزمپشن نہیں دیں گے IMF کے پروگرام کے دوران. جی تو یہ جو مختلف باتیں چلتی رہتی ہیں نا، یہ پراپرٹی کی ایمنسٹی دے دیں، یہ گاڑیوں کی ایمنسٹی دے دیں، تو ایک بات 100% کنفرم کی جا سکتی ہے اب کہ اگلے 37 ماہ کے دوران کسی طرح کی کوئی ایمنسٹی نہیں ہے. کانٹوں کی سیج پہ چلنا ہے. اور ظاہر ہے وہ پہلے بھی کوئی ریلیف بھی نہیں، کوئی سبسڈی بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ ایز اٹ از آپ چلیں، تو عوام سے جو نچوڑ سکتے ہیں آپ نچوڑیں، 3 سال پورے کریں، پھر آپ جانیں تو پاکستان جانے، ہمارے پاس ہے پورے. اگر تو انشاءاللہ یہ پورا ہو گیا پروگرام. لیکن ظاہر ہے عوام کے لیے تکلیف دہ صورتحال رہے گی ساری صورتحال میں، چاہے ہم جتنا مرضی کلیم کر لیں انفلیشن کے حوالے سے. ابھی تک تو کوئی واضح صورتحال نہیں، فلوئڈ سی سچویشن ہے. کچھ چند ہفتوں کے ہم پیرامیٹرز پہ تو نہیں پلے کر سکتے. اوور دی پیریڈ ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ کتنی بہتر ہو رہی ہیں. گورنمنٹ ناظرین دیکھیں کلیم کرتی رہے گی کہ اچھا ہو رہا ہے، اور اپوزیشن کلیم کرتی رہے گی کہ نہیں صحیح ہو رہا. لیکن یہ جو عوام ہے جو ان چیزوں کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے، میرے خیال ہے وہ سب سے بڑی گراؤنڈ ریالٹی ہیں. اور وہ خود پبلک سروس میں لوگوں بات کریں، میڈیا بات کرے، وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، کتنا وہ بہتر فیل کر رہے ہیں اس صورتحال. ایک اور بات بھی ہوئی ہے، یہ جو IMF کی رپورٹ جاری ہوئی نا سر، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات بھی انہوں نے کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پچھلا IMF کا پروگرام تھا، جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے نون لیگ نے اور PDM کی حکومت نے جاتے ہوئے کیا تھا جولائی 2023 میں، اور جو 9 ماہ کا پروگرام تھا، اس میں جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے جو عمران خان کے زمانے میں ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام تھا، اس میں کون کون سی غلطیاں تھیں. اور انہوں نے جو امپورٹنٹ ترین بات کی ہے، انہوں نے کہا جو لیسنز لرنڈ ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جائے. پاکستان کی جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی ہے انہوں نے چیز کہ ہم دعوے اور چیزیں تو بڑی بڑی باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. یہ صحیح کہا ہے کہ ہر جگہ پہ باتیں ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو امپلیمنٹیشن کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا. سچی بات ہے. یہ صرف یہی نہیں، گورننس کے باقی معاملات بھی دیکھ لیں، دعوے امپلیمنٹیشن کوئی نہیں. قانون کو دیکھ لیں، عملداری کوئی نہیں، دعوے سارے ہیں، اور اس کو نظریہ ضرورت کے تحت، لا آف نیسیسٹی کے تحت ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک آخری بات اس میں جو میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے، اس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. FBR کا جو ٹارگٹ ہے وہ پارلیمنٹ نے 12,970 ارب روپے اپروو کیا تھا. IMF کے ساتھ جو ایگری ہوا ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیا ہے. ہم نے ویسے خبر اپنی آپ سے شیئر پہلے بھی کی تھی، لیکن اب IMF کا ڈاکومنٹ آ گیا ہے تو وہ 100% کنفرم ہے کہ وہ 12,913 ارب روپے ہے. تو تھوڑا سا وہ کم تو ہوا ہے، لیکن دوسری طرف جو PDL ہے، پیٹرولیم لیوی، وہ جو ہے وہ بڑی کم ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو بڑی خطرے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے ہی مڈل ایسٹ میں تھوڑا سا ٹینشن بڑھی ہے تو آئل کی پرائسز اوپر گئی. ہاں جی، پہلے بھی آپ نے ذکر کیا. تو اب چانسز یہ ہیں کہ اس دفعہ اب فورٹ نائٹلی آپ دیکھیں گے کہ آئل کی جو پاکستان میں پرائسز ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی، یہ بڑھنے والی ہیں. چلیے یہ بڑھانی پڑے، اللہ خیر رکھے. لیکن ابھی جو آپ نے بات کی، وزیر اعظم نے ابھی بتایا بھی ہے شہباز شریف نے کہ ایک میٹنگ کمیٹی بڑے لیول کی، شاید محمد اورنگزیب وزیر خزانہ بھی شامل ہے، انرجی کے منسٹر، یہ دوبارہ IMF کے پاس جا رہے ہیں کچھ معاملات کو دوبارہ تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے حوالے سے، کہیں پہ کچھ میرا خیال ہے ریلیف کرنے لینے کے حوالے سے. بھول جائیں. چلیے خیر دیکھیں گے. وہ ابھی تک تو میں بتا رہا ہوں بھول جائیں. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوشش کرتے رہے نا آپ، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، لیکن ہوگا نہیں. ٹھیک، چلیں اجازت لیتے ہیں جناب. میرے خیال ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.